اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ نمل میں یہ آیت ہے، لیکن اسے قرآن کریم کے شروع میں لکھا جاتا ہے اور ہر سورت کے شروع میں بھی لکھا جاتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کریمہ کو قرآن کے شروع میں کیوں رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کم و بیش 6666 آیات اور نئی تحقیق کے مطابق تقریباً 5500 آیات، تو اتنی ہزاروں آیات میں سے اس ایک آیت کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ایک آیت ہے، اسے کیوں چن لیا گیا ہے اور شروع میں رکھ دیا قرآن کریم کے، اور ہر سورت کے شروع میں رکھ دیا سوائے سورہ توبہ کے؟ آخر سبب کیا ہے؟ تو وہ سبب آپ جاننے کی کوشش کریں۔ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں؟ بولیے، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب آپ نے سبب کی طرف توجہ دیں گے کہ اس آیت کے قرآن کے شروع میں آنے کا سبب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور کائنات میں انسان کو بھی تخلیق فرمایا، تو اب اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنا تعارف کرایا ہے اور بطور خاص انسان کو اپنا تعارف کرایا ہے، اور تعارف کراتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ہم جیسے ملتے ہیں انجان لوگ تو ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے ہم تعارف کراتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں میرا قبیلہ ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں میرا رشتہ دار ہے، کچھ 2 3 4 پہچانے دیتے ہیں، تو پھر اگلا پہچان جاتا ہے کہ اچھا اب فلاں، اب میں پہچان گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے بسم اللہ، کہ اے بندے اللہ کے نام سے شروع کر۔ کس سے شروع کر؟ اللہ کے نام سے شروع کر۔ اب بندہ کہتا ہے ابھی اللہ سے اس کا پہلا تعارف ہو رہا ہے، وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کون ہوتا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے، مجھے تو پتا۔ بھائی انسان کو جب پیدا کیا گیا تو اسے پتا تھا کہ اللہ کون ہے؟ بتائیے نا، پتا تھا؟ ظاہر کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر اپنا تعارف بھی کرایا، انسان سے تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کر۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہوتا کون ہے جو مجھے اپنے نام سے آغاز کرا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہوتا ہے جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔ رحم کرنے والا، کیا معنی ہے رحمان کا؟ رحم کرنے والا۔ رحیم کا معنی بھی کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ ہم معنی کر دیتے ہیں بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یا نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ اب اللہ نے اگلا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر سوال کیا بندے نے کہ مجھے تو اللہ کی سمجھ نہیں تھی، اب یہ الگ جو تعارف آپ نے کرا دیا کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، تو وہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے اور یہ رحیم کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ وصف ہوتا ہے جس میں رحمت ہو اسے رحمان کہتے ہیں، جس میں رحمت ہو اسے رحیم کہتے ہیں۔ بندے نے پھر سوال کر دیا کہ اب یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ سوال اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بندہ بالآخر پہچان لے۔ اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ میں نے نہیں پہچانا، پھر ہم آخر پر ایک ایسا تعارف دیتے ہیں کہ بندہ بالآخر پہچان جاتا ہے۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کون رحمان کون رحیم؟ بھائی جس کے اندر مادہ رحمت ہوتا ہے۔ ہاں یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بندہ میرا
مجھے پہچان نہیں رہا کہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اپنا تعارف کراتا ہوں، یہ مجھے پہچان نہیں رہا، میں نے اپنے رحمان ہونے اور رحیم ہونے کا بھی بتا دیا، پھر بھی مجھے اس نے پہچانا نہیں ہے۔ میں نے کہا آج اس کے اندر مادہ رحمت ہوتا ہے، اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں، یہ پہچان پھر بھی نہیں بولے نا نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے آخری پہچان کہلائی، کہا میں نے کہا میں اللہ ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے کہا میں رحمان ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے کہا میں رحیم ہوں، تو نے پھر بھی مجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے کہا جس کے اندر رحمت ہوتی ہے وہ رحمان اور رحیم ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ دونوں وصف ہیں اسے اللہ کہتے ہیں، پھر بھی تو نے پہچانا نہیں ہے۔ آ بندے میں تجھے آخری پہچان دیتا ہوں، اب کوئی ایسی صورت ہی نہیں رہے گی کہ تو مجھے پہچان نہ پائے۔ بندے نے کہا مولا وہ پہچان کیا ہے؟ کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بندے میں اللہ ہوں، کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کون رحمان کون رحیم؟ جس کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ کہا میری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محمد کو دیکھو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء سنت زندہ باد۔ میری رحمت دیکھنا چاہتا ہے، مجھے پہچان نہیں رہا، میں تیرا خالق و مالک ہوں، پھر بھی مجھے پہچان نہیں رہا، مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو لے، میں نے محمد بھیج دیا ہے، اسے دیکھتا جا مجھے پہچانتا جا، اسے دیکھتا جا مجھے پہچانتا جا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اپنی پہچان کرانے کے لیے کسے بھیجا؟ بتائیے کسے بھیجا؟ اپنے محبوب محمد کو بھیجا۔ اب قرآن میں اور بھی کئی مقامات ہیں، کہا هو الذی، اللہ تعارف کرا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف۔ کہا بندے مجھے پہچانا؟ بندہ کہتا ہے نہیں پہچانا۔ کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے میں وہی ہوں جس نے تجھے یہ رسول دیا، جس نے تجھے یہ رسول، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہ رسول دیا۔ تو اللہ کی پہچان ممکن نہیں، اللہ جب بھی پہچان کرواتا ہے اپنے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے۔ اب دیکھیں ادھر اللہ پہچان کروانا چاہے تو کسے بھیجتا ہے؟ بتائیے نا، اپنے رسول محمد کو بھیجتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ پہچان کرا رہے ہیں رب کی، رب نے پہچان کروائی اپنی، تو کس کے ذریعے؟ اپنے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے۔ اب مصطفیٰ رب کی پہچان کرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے لوگوں کو بلایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ وہ جو 360 بت صرف خانہ کعبہ میں رکھ کر بیٹھے تھے، ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا اعلان کر رہے ہو؟ عجب اعلان کہ یہ جتنے بھی بت ہیں یہ باطل ہیں، حقیقی مولا اور حقیقی خالق واحد و یکتا اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم تو دیکھنے والے خداؤں کو مانتے ہیں، دیکھنے والے خداؤں کے عادی ہیں، ہمیں تو وہ تو ان دیکھا خدا بتا رہا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ وہ کوئی اللہ ہے اور وہ کوئی ایک ہے؟ اللہ ہے اور ہمیں کیا سمجھ؟ کہا فقد لبثت فیکم عمرا، مجھے جانتے نہیں؟ نہیں سمجھا؟ آقا نے کیا کہا؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ آقا نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا افلا یعقلون، میں تمہارے درمیان رہتا ہوں پھر بھی تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی۔ میں تمہارے اللہ پہچان کروانا چاہے تو کسی لاتا ہے؟ مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ رب کی پہچان کروانا چاہیں تو کسی لاتے ہیں؟ کسی لا رہے ہیں؟ اپنے آپ۔ کسی لا رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے درمیان نہیں ہوں؟ مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے جانتے ہو تو جان جاؤ کہ اللہ بھی کوئی ہے۔
اب دیکھیں اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، اپنے ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، آس پاس بھی، من ہال میں بھی اور ماحول میں بھی بے شمار چیزیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ پوری کائنات اس نے بنا دی ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے 10 حصے، کتنے حصے ہیں؟ زمین و آسمان، مکان و لامکان، فرشتے، سب کتنے حصے ہیں؟ 10 حصے۔ 10 حصوں میں سے ایک حصہ یہ پوری مخلوق، کتنی؟ ایک حصہ یہ پوری مخلوق ہے، مکان و لامکان کی ساری، زمین و آسمان کی ساری، جمادات، نباتات، حیوانات، فلکیات، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ اس 10 میں سے ایک، اور باقی 9 حصے فرشتے ہیں۔ اب مخلوق کے افراد کو گن سکتے ہیں آپ؟ گن سکتے ہیں؟ انسان نہیں گنے جاتے تو کیا ذرات گن سکیں گے ہم؟ پانی کے قطروں کو گن سکیں گے؟ گن سکیں گے؟ نہیں۔ تو یہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب ایک ذرے سے لے کر عرش تک یہ ساری ایک حصہ ہے، اور باقی 9 حصے اللہ نے صرف فرشتے پیدا کیے۔ کیا پیدا کیے؟ صرف فرشتے۔ باقی 9 حصے صرف فرشتے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی مخلوقات میں اللہ رب العزت نے بنائی ہے جس تک رسائی انسان کی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس نے بنا دی ہے، فرشتے بنا دی ہیں، عرش بنا دیا، کرسی بنا دی، جنت بنا دی، دوزخ بنا دی، سدرۃ المنتہا بنا دی، بے انتہا فرشتے بنا دیے، اتنی مخلوق بنا دی ساری۔ یہ سارا کچھ بنا کر وہ بنا سکتا تھا، اس نے بنا دی ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں؟ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ بھائی ہر کام اس نے کر دیا ہے۔ یہ جملہ کہ انا اللہ احد، میں اللہ ہوں اور میں ایک ہوں، یہ کہنا اس کے لیے مشکل تھا؟ بتائے نا، بتائے نا، یہ مشکل تھا اس کے لیے؟ بولے نا، نہیں، اس کے لیے مشکل تھا۔ بھئی یہ ساری کائنات بنانا مشکل نہیں تھی، تو یہ ایک 3 الفاظ کہنے بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھے، مگر ساری کائنات بنانے کے بعد جب کائنات سے تعارف کرایا ہے کہ میں ایک ہوں، تو یہ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، کہا کل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ کے وہ ہے، تو کہہ کے وہ ہے، تو کہہ کے وہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں، یہاں سے مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا لے کہ کائنات بنا لی ساری، مگر کائنات سے تعارف محبوب کے وسیلے سے کرایا، خود نہیں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں ایک ہوں، میں اللہ ہوں، کہا یہ باقی پیغام محبوب تو نے پہنچانے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں واحد و یکتا۔ حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، کتنی پسند ہے؟ محبوب بولتا ہے تو اللہ کہتا ہے وکیل ہی، محبوب تو بولتا جا، تیرے حرف حرف پر میں قسمیں کھاتا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ محبوب بولتا ہے، جو بھی بولے، محبوب کے لب ہلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وکیل ہی، بس میرے محبوب تو بولتا جا، میں قسمیں کھاتا، تو بولتا جا، میں تیرے بولنے کی قسم۔ اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت شعر بات کی، کہا زلفاں دی سوں کدی او چہرے دی چاہندا، چہرے دی سوں کدی او زلفاں دی چاہندا،
جذبے سی جیڑے پیار دے اللہ کی پیار کے جذبے اللہ کے پیار جذبے سی جیڑے پیار دے قسماں تے مک دے زلفاں دی سوں خدا کدی چہرے دکھاوندا جذبے سی جیڑے پیار دے کتھے مکے قسماں تے مکے کبھی کہتا ہے رسول کائنات کے چہرے کو دیکھتا ہے اور چہرہ صبح نور کی طرح جب صبح پھوٹتی ہے اس طرح چمک رہا ہے روشن ہے تو کہتا ہے والفجر کیا کہتا ہے والفجر کبھی چہرے کو دیکھتا ہے اب چہرہ مصطفیٰ کی رنگت ایسی ہے جیسے چاشت کا وقت ہے تو کہتا ہے والضحیٰ کبھی میرے محبوب کو دیکھتا ہے غصے کی حالت میں دمکتا ہوا چمکتا ہوا لال سرخ دیکھتا ہے تو کہتا ہے والشمس کیا کہتا ہے والشمس کبھی میرے محبوب کو رب دیکھنا چاہتا ہے مگر محبوب چہرے پہ چادر لے کر لیٹا ہوا ہے کہتا ہے یا ایھا المزمل میں تو دیکھنا چاہتا تھا تو چادر لے کر سو گیا ہے چادر لے کر سو گئے کم ذرا چہرے سے چادر تو ہٹا دے ذرا چہرے سے چادر تو ہٹا دے ادھر محبوب چہرے سے چادر ہٹاتا ہے اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاها والقمر اذا اس چاند سے مکھنے کی قسم جب وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹا دیتا ہے چادر تو محبوب کے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہے رب کی قسموں کے انداز بدلتے جاتے ہیں رب قسمیں کھاتا جا رہا ہے محبوب کے چہرے کی رنگت کو دیکھ دے کر رب قسمیں کھا رہا ہے قرآن کی آیتیں بنتی جا رہی قرآن کی آیتیں بنتی جا رہی جذبے سی جیڑے پیار دے کدھر مکے قسمت مکے کدھر ختم ہوئے قسمت مکے پیار کے جذبے جو رب کے تھے وہ قسمیں کھا کر وکیل ہی اور آخر پہ رب تعالیٰ نے حد ہی کر دی کہا یہ بولتا تو کبھی کبھی ہے محبوب اللہ عمروں کا محبوب تیری عمر کے ایک ایک پل کی قسم تیری عمر کے ایک ایک پل کی قسم محبوب چلا تو کہا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب یہ شہر مکہ ہے میرے ابراہیم اور اسماعیل نے بڑی چاہت سے یہاں میرا گھر بنایا خانہ کعبہ بنایا یہاں حجر اسود ہے جو میں نے جنت سے سپیشلی بھیجا تھا یہاں مقام ابراہیم ہے جس پہ میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں حتیم کعبہ ہے یہاں صفا و مروہ ہے جہاں حاجرہ کے قدم لگے ہیں یہاں آب زمزم ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا کیا کیا میں نے یہاں نہیں دیا 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں یہاں پر مزارات ہیں مگر لا اقسم بہذا البلد ان ساروں کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں میں نہیں کھاتا یہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی میں قسم نہیں کھاتا ہاں کھاؤں تو اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس لیے کہ محبوب اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے قسمیں میں اس لیے کھاتا لا اقسم بہذا البلد کبھی غور کریں نا کہا میں نہیں کھاتا بندہ کہے مولا تجھے کہا کس نے کہ تو قسمیں کھا تجھے کہا کس نے ہے کہ تو قسمیں کھا پھر وہ خود کہتا ہے نہیں مجھے کھانی پڑتی ہے تو کھا لے مگر کھائے گا کیوں کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ نہیں کھاتا میری شان کے لائق نہیں کہ میں کسی چیز کی قسمیں کھاؤں مگر کھانی پڑتی ہیں مگر کھاتا ہوں فقط اس لیے کہ اس کے ذروں پہ میرے محبوب کے قدم لگتے اس کی فضاؤں میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے اور اس کے ماحول کو میرے محبوب کی سانسوں کی خوشبو مہکا دیتی ہے اس لیے قسمیں کھاتا ہوں اس لیے قسمیں کھاتا ہوں اور کہا جب قسمیں کھا لیتا ہے تو پھر کہتا ہے ووالد وما ولد مجھے اس باپ کی بھی قسم جس کے گھر تو پیدا ہوا ہے اور محبوب تیری بھی قسم کہ تو پیدا ہوا لوگ کہتے ہیں نا میلاد کہاں لکھا ہے
رب نے میلاد منا کر قسمیں بھی کھائیں. مفسرین نے لکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے آباء و اجداد میرے آقا کے نسب میں آئے ہیں اللہ نے ایک ایک کی قسم کھائی. ایک ایک کی قسم کھائی. وما ولد, اور قسمیں کھاتے 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 کہا وما ولد, اور تیرے میلاد کی قسم, تیری پیدائش کی قسم کہ تو پیدا ہوا اور تیری وجہ سے اس مکہ سے مجھے اتنا پیار ہوا کہ میں اس کی بھی قسمیں کھاتا ہوں, اس کی بھی قسمیں کھاتا ہوں. تو رب تعارف کراتا ہے اپنا کس کے ذریعے؟ اپنے محبوب کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اپنے محبوب کے ذریعے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, بے حد نے عجب کام کیا حد کر دیا. بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی, گنجائش تنقید سبھی رد کر. گنجائش تنقید سبھی رد. اب دیکھیں نا کون تنقید کر رہا تھا؟ کفار اور مشرکین تنقید کر رہے تھے. کیا تنقید کر رہے تھے؟ کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے جو نظر بھی نہیں آتا, ہم کیسے مانیں؟ یہ تنقید تھی نا. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. کیسے رد کی؟ کہا فقط لبثت فیکم عمرا, میں رہتا نہیں تمہارے درمیان, مجھے جانتے نہیں ہو, بس مجھے جانتے ہو تو جان جاؤ کہ میں ہوں تو خدا بھی ہے, میں ہوں تو پھر خدا بھی, مجھے جانتے ہو تو پھر جان جاؤ کہ اللہ بھی ہے اور وہ ایک ہے. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. کہا کہاں ہے خدا؟ کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. تو پھر کہا ٹھیک ہے, یہ بھی جان لو کہ وہ بھی ہے, یہ بھی جان لو کہ وہ بھی ہے. اور یہ جو میں ایک شعر پہلے پڑھ چکا تھا, اس کا ایک شعر یہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا, ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا. ایک بار آقا نے کہا کہ وہ هو اللہ ہو احد, تو وہ لوگ جو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے, سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے. آقا نے صرف ایک بار کہا کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے, تو ہر ایک کو یقین کرنا پڑا. کیوں؟ کہ سامنے مصطفیٰ تھا. سامنے کون تھا؟ ارے کس کی مجال تھی کہ مصطفیٰ کا انکار کر سکتے؟ کس کی مجال تھی؟ بس مصطفیٰ کے اقرار نے اللہ کے اقرار کرنے پر مجبور کر دیا کہ وجود مصطفیٰ تھا ہی ایسا کہ جو دیکھتا گیا اللہ کا اقرار کرتا گیا. کہا گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا, خود تو پردے میں رہا, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, حیدری یا علی, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. خود کو دکھانے کے لیے, خود تو پردے میں رہا, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر. میں نے آیات پہلے پڑھ لیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی, مجھے پہچاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مصطفیٰ کو دیکھو, اسے دیکھ لو مصطفیٰ. مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں رحمان اور رحیم ہوں, میں اللہ ہوں؟ جی مولا جاننا چاہتے ہیں, میرے محبوب کو دیکھو, اسے دیکھ لو محبوب کو دیکھ لو. خود تو پردے میں رہا, کہا میں نظر نہیں آیا کرتا, تو مولا تجھے دیکھے کیسے؟ کہا محبوب کو دیکھ لو, محبوب کو. اب یہاں چلتے چلتے بات کروں. رسول کائنات فرماتے ہیں جب میرا میلاد ہوا, جب میں پیدا ہوا, اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا, کہا کہ جبریل آؤ, میرا محبوب مکہ میں پیدا ہوا, آمنہ کے آنگن کو سجانے آ گیا ہے, کائنات کو سنوارنے سجانے آ گیا ہے. یہ لو 3 جھنڈے, ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو, ایک مشرق میں لگا دو, ایک مغرب میں لگا دو. ایک چھت پہ لگا دو, ایک کدھر لگاؤ, ایک لگا دو مشرق میں, ایک لگا دو مغرب میں. جھنڈے لگا دو. کیا لگا دو؟ ہم لگاتے ہیں. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. لگوانا کس کی سنت ہے؟
جھنڈے لگوانا کس کی سنت؟ اللہ کی. اور جھنڈے لگانا کس کی سنت؟ کس کی سنت؟ بولے نا, بچے بھی بیٹھے ہیں, یہ عقیدہ مل جائے گا نا. لگانا کس کی, لگوانا کس کی سنت؟ اللہ کی. اور جھنڈے لگانا کس کی سنت؟ والدین پیسے دے من پتر جھنڈے گینا کس کی سنت؟ تے پتر چھتے تے چڑھ کے لاوے تے کہنی سنت جبریل علیہ السلام. سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ؟ تو باپ ماں پیسے دے تو اللہ کی سنت کہ جاؤ لے آؤ, اور بیٹا بیٹی لگائیں تو کس کی سنت؟ تو پھر اگر کوئی کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ میلاد ہو تو جھنڈے لگاؤ, تو وہ بھی ہم نے جو اللہ کی سنت ادا کی ہے. سب سے پہلا جھنڈا خانہ کعبہ پہ لگا, دوسرا مشرق میں لگا, تیسرا مغرب میں لگا. اب ہم جھنڈے لگاتے ہیں, سب سے پہلا جھنڈا کس چھت پہ لگا تھا؟ کس چھت پہ؟ تو جھنڈا ہم نے اپنی چھت پہ لگایا. سب سے پہلے جھنڈا کہاں لگا؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. گویا آج سرکی میں بیٹھ کر اگر میں آپ اپنی چھت پہ جھنڈا لگاتے ہیں تو آپ کے چھت کو نسبت ہو جاتی ہے خانہ کعبہ کی چھت سے. جھنڈا لگانے والے کو نسبت ہو جاتی ہے جبریل علیہ السلام سے, جھنڈا لگوانے والے کو نسبت ہو جاتی ہے خدا کی ذات سے. کیونکہ سب سے پہلا جھنڈا اللہ نے لگوایا, جبریل نے لگایا خانہ کعبہ کی. اب اگلی بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, کہا مشرق اور مغرب. شعر یاد ہے, خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے, سامنے تصویر محمد کر دی. اب مشرق اور مغرب میں جھنڈے کس کے لگے؟ جبریل نے لگائے. کس کے تھے؟ کس کے تھے جھنڈے؟ اللہ نے لگوائے. تو لگے کس کے؟ حضور کے لگے. کس کے لگے؟ رسول کائنات کے لگے. مشرق اور مغرب میں جھنڈے. اور یہ مشرق اور مغرب ہے کس کا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ رب المشرقین والمغربین. مشرق اور مغرب کس کا؟ اللہ. مشرقین و مغربین کس کے؟ اللہ کے. اور جھنڈے کس کے؟ رسول. جھنڈے کس کے؟ گھر کس کا؟ اللہ کا. جھنڈا کس کا؟ مصطفیٰ کا. اور اللہ فرما رہا ہے, قرآن ہے, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی دیکھو, مشرق میں دیکھو چاہے مغرب میں دیکھو, چہرہ رب کا نظر آئے. چہرہ کس کا؟ جھنڈے کس کے؟ اور چہرہ کس کا؟ اب جھنڈا جب آپ لگاتے ہیں, مختلف پارٹیوں کے جھنڈے لگاتے ہیں, جس کے چھت پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو اسے کبھی کسی نے کہا ہے یہ نونی ہے جی پکے؟ دسو, پی ٹی آئی کے جھنڈا لگا ہوا ہو تو اسے نونی کہیں گے؟ پیپلی کہیں گے؟ اسے پی ٹی آئی والے. جس کے گھر میں نون لیگ کا جھنڈا ہو اسے آپ کہتے ہیں یہ پکا پی ٹی آئی نہ ہے. جھنڈا کس کا ہے؟ ظاہر ہے جس پارٹی کا جھنڈا ہے وہی اسی کا گھر, اسی کا جھنڈا, اسی کا نمائندہ. اب جھنڈا مصطفیٰ کا ہے, چہرہ خدا کا. چہرہ خدا کا. یہ تو جھنڈا ہے جو مصطفیٰ کا ہے, وہ چہرہ خدا کا ہے. اگر چہرہ ہی مصطفیٰ کا ہو تو وہ چہرہ کس کا ہو؟ خدا کا. بلے شاہ نے کہا تھا جی, جیسا بلے شاہ نے کہا تھا, جیسی صورت عین کی ویسی صورت غین. جیسی صورت عین غین پڑھا ہوا ہے نا, تو جو ہے عین غین. تو عین غین جیسی صورت عین کی ویسی صورت غین. ایک نقطے کا فرق ہے. عین پر نقطہ نہیں ہوتا, غین پر نقطہ ہوتا ہے. یہ نقطے کا ہی فرق ہے نا. لکھنے میں ایک صرف اوپر نقطہ لگا دیں تو غین بن جاتا ہے, نقطہ ہٹا دیں تو. ہم خدا لکھتے رہے وہ جدا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. تو نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطہ ہے, بدل دیتا ہے ہر چیز. کہا جیسی صورت عین ویسی صورت غین. ایک نقطے کا فرق ہے, بھلی پھرے کون ہے. ایک نقطے کا فرق ہے, بھلی پھرے کون ہے. اور
ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीद वो कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, कहा ऐन मिलता है जो रब से, रियाजियाती है ना, एक जमा एक दो, ऐन जमा रब, ऐन मिलता है जो रब से तो अरब बनता है। क्या बनता है? ऐन और आगे रब लिखें और ऐन और को रब से मिलाएं तो क्या बनेगा? ऐन मिलता है जो रब से तो अरब बनता है। एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन में, एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन में, एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन में है। आका ने फरमाया ऐसी दी लम यारिफनी हकीकत, हकीकत इल्ला रब्बी, मेरे रब के अलावा मुझे कोई जानता ही नहीं। एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन। मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया इस दूसरे मिसरे को, कहा राज कौनैन का पोशीदा इसी ऐन, राज कौनैन का पोशीदा इसी ऐन में। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, महबूब अगर आप न होते तो मैंने कायनात नहीं बनाई। लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, महबूब अगर आप न होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। लौला हो लमा खलक़तुका या आदम, ऐ आदम अगर मेरा महबूब न होता तो मैंने तुझे भी पैदा नहीं करता। मा खलक़तुल जन्नत वलन नार, मैं न जन्नत पैदा करता न दोज़ख। मा खलक़तुद दुनिया, मैंने दुनिया बनानी ही नहीं थी। एक हकीकत है जो पोशीदा इसी ऐन में, और राज कौनैन का पोशीदा इसी ऐन में। रब ने अपनी पहचान मुस्तफा के जरिए कराई, कहा कि शुरू कर उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बंदा पहचान नहीं सका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो जिसने जो रहमत रखता है, फिर कहा वो जिसने तुझे ये महबूब मोहम्मद सरापा रहमत बनाकर दे दिया है। तो अब बिस्मिल्लाह का जरा तर्जुमा कर लें। तो अब बिस्मिल्लाह का सादा सा तर्जुमा है। पहले आपका तर्जुमा क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से, या अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। अब तर्जुमा कर देते हैं कि अल्लाह ने तारुफ करा दिया, सब समझ है ना आपको। अब तर्जुमा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। अल्लाह फरमाता है कि बंदे शुरू कर उस अल्लाह के नाम से जिसने तुझे मोहम्मद दिया, जिसने तुझे मोहम्मद दिया। अब अगर कोई पूछे कि ये मीलाद कहाँ लिखा है तो आप बता सकते हैं कि मीलाद यहाँ लिखा है, मीलाद यहाँ रखा है। अब समझ आ जानी चाहिए कि इतनी हजारों आयात में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्लाह ने चुनकर कुरान के शुरू में क्यों रख दिया? इसलिए कि बंदा आगे आयात में ढूंढता फिरेगा कि मुस्तफा का मिलाद कहाँ लिखा है। ऐसे लोग आएंगे, पूछते ढूंढते फिरेंगे, सवाल करते फिरेंगे कि मुस्तफा का मिलाद कहाँ लिखा है, क्यों मनाते हो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमतन उस आयत को पहले रख दिया है कि ए कुरान को खोलने वाले, कुरान बाद में खोलेगा, मेरे महबूब का मिलाद पहले, मेरे महबूब का मिलाद पहले मनाएगा। अब कुरान की कोई भी आयत पढ़े उससे पहले पढ़ना पड़ता है बिस्मिल्लाह। यानी आपके गुमान में है या नहीं? अब तो आप इस अंदाज से पढ़ा करेंगे ना कि ये मेरे आका का मिलाद है। अब तो इस अंदाज से पढ़ेंगे ना इस बिस्मिल्लाह को कि ये मेरे मुस्तफा का मिलाद है। इससे पहले तो आप शुरू करते कि रहमान और रहीम है। अब देखिए अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हर काम जो खैर का काम हो शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। भाई हम कोई खुशी हो कोई गमी हो तो हम क्या करते हैं? हम मिलाद करते हैं। क्या करते हैं? मिलाद करते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब भी कोई काम करो तो आगाज किससे करो? बिस्मिल्लाह से। मतलब क्या है? आका भी बिस्मिल्लाह के जरिए हमें ये दर्श दे रहे हैं। अगर समझ गया आप तो हमें ये दर्श दे रहे हैं कि खैर का काम शुरू करने लगो तो पहले मेरा मिलाद मना लो, पहले मेरा कोई भी काम करने लगो तो पहले मिलाद मना लो, पहले मिलाद। तो अब से पहले आपको पता नहीं था कि हम यार ये गम भी हो तो भी मिलाद, खुशी हो तो भी मिलाद क्यों मनाते हैं? हमें तो पता नहीं था।
مگر مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میلاد منا کر کام شروع کرنا ہے۔ تو دوستان عزیز وقار، رسول کائنات اللہ نے اپنی پہچان بنا کر ہمارے درمیان بھیجے۔ سمجھ آئے گی اتنی بات بھی؟ رسول کائنات نعمت عظمیٰ بن کر، اللہ کا فضل عظیم بن کر اور رحمت کامل بن کر وہ آ گئے۔ تو اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ آقا اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، کہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا فضل کبیر مل گیا ہے، رحمت کامل مل گئی، رحمت سراپا مل گئی اور نعمت عظمیٰ مل گئی ہے۔ تو وہ اما بنعمت ربک فحدث، تو جب یہ نعمت مل گئی ہے تو اب اس کے چرچے کرو، آپ اس کا کیا کرو؟ چرچا کرو۔ تو اب میلاد کے دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آقا کی محفل ہوتی ہیں، چرچے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، لنگر ہوتی ہیں، جھنڈیاں ہوتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، محفل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، بے شمار ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک یہ چرچا ہے جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اسی مہینے میں کر کے اسی مہینے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے زکا صاحب اور آپ بھی، تو ممتاز مفتی حج کے لیے گیا، حج کے لیے تو کہتا ہے اس نے کتاب لکھی لبیک، وہ آپ پڑھیں اگر پڑھ سکے تو، لکھی وہ سفر نامہ لکھا، کہا جب میں وہ آخری طواف کیا نا میں نے، ہاں تو وہ میں نے خانہ کعبہ کے اوپر منڈیر پر دیکھا تو اوپر اللہ بیٹھا تھا۔ کیا بیٹھا تھا؟ اللہ بیٹھا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا یار مہربانی کر مامی نالے کی تھی بھائی، مامی نالے کی تھی، سمجھ آئی نہیں گل نہیں آئی ہوں جب تسی ممتاز لگا نہیں پکڑے نہ سب چنگا جہاں بیتے اللہ با آگے دیتا نہ ہوا آن پہ مہربانی کر مامی نالے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حج پر جاتے ہیں نا تو ہم نئے سرے سے اور عالم کرا کر آ جاتے ہیں کہ پچھلے گناہ تو سارے معاف ہو گئے، ہم ذرا نئے سے شروع کرا۔ ممتاز کہہ رہا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا وہاں، بدقسمتی ہے نا ہماری کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ تو وہاں ختم ہو گئے، وہ تو وہاں پچھلے تو حدیث شریف میں ہے نا کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد اللہ رب العزت اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ تو کیونکہ آج وہ پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے والا تو معصوم ہوتا ہے، اس لیے حاجی صاحب جب لوٹ کر آتے ہیں تو نئے سرے سے، معذرت کے ساتھ نئے سرے سے بولیے نا، نئے سروں شروع کریں گے، اگلی تو گئیاں، اگلی تو معاف تھی گیا۔ مجھے ایک شعر پھر یاد آ رہا ہے، حیدر علی آتش اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، عرس بھی ہوتا ہے۔ تو وہ وقت ان کا جب آخری آیا نا تو وہ وضو کرنے لگے کہ میرا بھائی جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں ذرا تیاری کروں، وضو کرنے لگے اور وضو کرتے کرتے ایک مصرع وہ دہراتے رہے، کرتا رہا گناہ تیرے رحمت کے جوش میں، تیری کرتا رہا گناہ تیری رحمت کے جوش، کرتا رہا گناہ تیری رحمت کے، یہ کرتے 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 وہ وضو انہوں نے کیا، نوافل وغیرہ پڑھے اور فوت ہو گئے۔ خواب میں ملے اپنے جو عقیدت مند مرید تھے، انہیں ملے کہ حضرت آپ جاتے ہوئے ایک مصرع کہہ رہے تھے، دوسرا مصرع مکمل آپ نے نہیں کیا، تو کہنے لگے خواب میں کہ اگلا مصرع لکھ دو، کہہ دوں گا جا کے داور معیشت کے سامنے۔ یہ ہم یہ مصرع ہمارے ہمیں سبحان اللہ بھی کرواتے ہیں اور بڑا اس پر ناز بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشیں دو، کہنے تم بخشیں دو، یعنی اللہ کی بخشش کب ہوتی اگر بندہ گناہگار نہ ہوتا، لیکن بندے کو حیا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس گناہگار ہو جائے تاکہ وہ بخش دے۔ تو کہا میں تو اس لیے گناہ کرتا رہا کہ تیری رحمت مجھے جوش دلاتی رہی کہ بندے کر جتنا تیرا جی چاہے، بخشنے والا میں ہوں، اس لیے میں کرتا رہا۔ تو یہ حیا والی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم گناہ کریں کہ وہ بخش دے گئے،
اگر نہیں کریں گے تو پھر بخشے گا کیسے؟ نہیں کریں گے تو ایسی حدیث بھی ہیں اللہ کی بندے پر اتنے لطف و کرم بھی ہیں مگر آقا کے پاؤں سوج جاتے ہیں رات کو تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ اتنے مکلف بھی نہیں آپ کیوں اتنے قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں اللہ کو بھی کہنا پڑتا ہے کمل لا الہ الا اللہ کھلوتا کا اللہ کے ذرا گھٹ ذرا ان اللہ کا فن آرے سب ہم طویلہ زیارت بڑے کاموں نے تا راتی ایڈا نہ کھلوتا کر تو اللہ کے معبود کیا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ اگر بخشنے پہ آئے تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے ہم ایسے انداز اپنائیں کہ ہم اس کا اس شان مغفرت پر اور شان بخشش پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ جب مہینہ آتا ہے تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نعرے بھی لگائیں لنگر بھی پکائیں جھنڈیاں بھی لگائیں لائٹنگ بھی کریں جلسے درود سب کچھ کریں نعتیں بھی پڑھیں درودوں کا بھی تذکرہ چھڑتا رہے مگر باقی 11 مہینے سکون اگلے سال آسی تھا آپ نے بخشوا کے ساتھ اگلا سال آسی تو بات ایک باری ضرور سے کرتا یہ ساری بخشش یہ میں آپ کو اور اپنے لیے ساری یہ ہمارے سبق لیے بات اسی پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں بھئی صرف بار ربیع الاول نہ لبی ہو جاتا بھئی ہمیں وہی لبی ہے اور فقط وہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم میں بھی کچھ ہونا چاہیے ہم میں بھی کچھ ہونا اور وہ کیا ہے کہ یہ مہینہ جب ہمیں میسر آئے تو اسے اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لائٹنگ بھی کریں اس نے ستاروں سے لائٹنگ کی تھی جھنڈے بھی لگائے اس نے جبریل سے لگوائے تھے لنگر بھی پکائے اس نے بیٹے بانٹے تھے جلوس بھی نکالے جنت سے حوریں آئی تھی سدرۃ المنتہا سے فرشتے آئے تھے مبارکیں بھی دیں جنگل کے جانوروں نے بھی دی تھی سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیوں نے بھی دی تھی ہواؤں اور فضاؤں نے بھی دی تھی یہ سارا ماحول ہونا چاہیے مگر اصل کام اپنا یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں میلاد النبی منائیں اور پھر پورے باقی 11 مہینے میلاد والے کی سیرت کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا جی آج صبح کی نماز بھی پڑھ میرے آقا نے فرمایا جس نے رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات ہی عبادت میں خود ساری رات جاگتا ہے اور ہمیں کہتا ہے یار تو صرف رات ہی نماز فجر کی جماعت نہ جو پڑھیں انجے سمجھیسا پوری رات جاگتا ہے خود ساری رات جاگتا ہے کس کے لیے ہمارے لیے اور ہمیں کہتا ہے سو جانا نماز پڑھ لے سو جا تاکہ جلدی اٹھے پھر نماز پڑھ لے تو صبح اور رات کی نماز پڑھ لے میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے ساری رات عبادت کی یہ آقا کا ہم پہ کرم ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو ہم نعت اور درود پڑھتے ہیں آقا کے عمل کے مطابق عمل کرنا یہ بھی نعت ہے یہ بھی کیا ہے آقا نے نماز پڑھی ہمارا نماز پڑھنا بھی نعت بھی ہے عبادت بھی ہے میلاد بھی ہے کیا ہے سنت بھی ہے آقا کی نعت بھی بن جاتی ہے میلاد بھی ہو جاتا ہے عبادت بھی کسی سے پیار سے ملنے آقا کی سنت بھی ہے پیار سے ملنا آقا کی عادت بھی ہے آقا کی نعت بھی یہ ہے اور میلاد بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی تو آقا کا ایک ایک عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آقا کا ایک ایک عمل وہ آقا کی نعت ہے اور اگر ہم اپنائیں گے تو یہ مصطفیٰ کا میلاد ہوگا اور ہم اپنائیں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی سمجھ آئی اس بات کہ نہیں آئے تو پوری زندگی کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک عمل کو آقا کے اسوہ کے سانچے میں ڈھال دیں اور ہر عمل جو مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق ہوگا یہ نعت بھی ہوگی میلاد بھی ہوگا عبادت بھی ہوگی یہ درود بھی ہوگا درود صرف اللہم صلی علی محمد نہیں ہے آپ مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق چل پڑے یہ کیا ہے درود ہے آپ نے رسول کا اخلاق اپنا لیا یہ کیا ہو گیا درود ہو گیا آپ نے پیار سے کسی سے بات کر لی کیا ہو گیا آپ نے یتیموں مسکینوں کا سہارا بن گیا تو یہ کیا ہو گیا
درود کو میں نے تھوڑا سا وسیع کر دیا ہے، ایسا آپ نے سنا ہوا نہیں ہوگا. آپ کہتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیکہ ہی درود ہوتا ہے، وہ بھی درود ہے، یہ بھی درود ہے. اللہم صلی علی محمد وہ بھی درود ہے. لیکن یتیموں کو، یتیم اور بیوہ بھابھی ہو اسے گھر سے نکال دینا، بتاؤ نا یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ گراہ مر گیا نکی نکی جاتا کہ نا جڑی سمیت نا باہر مان بھائی یہ دل کرینا ایک ہے دماغ دے باویں کی دیں گوری پاس ہوئے یہ تو نہیں کہ اسے گراہ آیا وہ نہیں مار گیا تے مار چھوڑا کہیں نہ اس طرح وہی تو گیا مار نکل مان. درود آپ سارا دن تسبیح پڑھتے رہے، یتیم کو دھکے دے دیے. آیت الذی یکذب بالدین، دیکھا ہے آپ نے دین کو جو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے بدبخت جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. تو زبان پر درود ہو، زبان پر، اور عمل میں درود نہ ہو تو وہ درود ہے نہیں. بتائیے تو عمل میں درود رکھنا ہے اپنے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ اپنانے کی بھی کوشش ہم سب کریں گے کہ نہیں؟ جی عمل میں درود رکھنا ہے، زبان پر صرف درود نہیں ہو، عمل میں بھی درود. یعنی کہ ہم نماز قضا ہو رہی ہے، تکبیر اولا جا رہی ہے، ماں بھی منگنی پانی آنی تو اسے لئے پانی یاد آنا. مولوی نماز پورے 2 بجے نیند چھوڑنی، تکبیر اولا میں نہیں رہے ویسے تاہم یہ پٹھے ویلے پانی یاد آنا. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، نماز دیا بڑھا ویسی. تو ماں باپ کی خدمت بھی درود ہے. کیا ہے یہ؟ مصطفیٰ کی نعت. میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر ماں بلاتی کہ بیٹے محمد تعال آ جاؤ بیٹے، تو میں نماز وہیں چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کے قدموں میں. میرے آقا بتا رہے ہیں کہ نماز سے پہلے کیا ہے؟ ماں. کیا ہے؟ اسی ماں کے سڑینے فلانی ڈمکانی ایک ہی کی لاونے لون زیادہ مرچہ تھوڑی پکا پان انجا روٹی پکی نہیں، ادھی سڑ گئی ادھی کچی. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہماری؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ درود پھر کیا ہوا؟ ماں باپ کی خدمت یہ بھی درود، چھوٹوں پر شفقت یہ بھی، بڑوں کا ادب یہ بھی درود. تو اپنے کردار کو مصطفی کردار میں ڈھالنا ہے. آپ سب یہ اپنے ساتھ عہد کریں، میں یہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اپنے ساتھ عہد کریں اور آج یہ پکا عہد کر کے اٹھے کہ آئندہ ہماری جسم کا ایک ایک عضو درود پڑے گا، زبان کا ایک ایک حرف درود پڑے گا. کیسے؟ خیر کا جملہ ہے، کیا ہوگا؟ خیر کا ایک ایک حرف درود پڑے گا. ہمارا اٹھنے والا ایک ایک قدم درود پڑے گا، بڑھنے والا ایک ایک ہاتھ درود پڑے گا، اٹھنے والی نگاہ ایک ایک نگاہ درود پڑے گی، سماعتیں درود پڑے گی، زبان درود پڑے گی، آنکھ درود پڑے گی، فکر و شعور درود پڑے گا، ہمارا ایک ایک انگ درود پڑے گا، ہمارا ظاہر و باطن درود پڑے گا. ہم چلتے پھرتے درود بن جائیں. کیا بن جائیں گے؟ حضرت امام محمد پردہ کر کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے. ایک دن راستے سے جا رہے تھے، اوپر پردہ کیا ہوا تھا، ہوا چلی، ایک غیر مسلم بیٹھا تھا دکان پر، اس نے دیکھا پردہ اٹھا نا تو وہ دیکھ کر پکارنے لگا. پردہ اٹھا تو چہرہ محمد کا، امام محمد ان کا چہرہ سامنے نظر آیا، پردے میں رہتے تھے، سامنے نظر آ گیا تو وہ پکار اٹھا اللہ اللہ، جو چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم سبحان اللہ، بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو یہیں سے بات لینی ہے. وہ چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ہم جب گلی میں نکلیں، گھر میں بیٹھیں، ماحول میں جائیں، ارد گرد جائیں معاشرے میں، تو مخلوق خالق کی ہمیں دیکھے، غیر مسلم ہمیں دیکھے، کوئی بھی پرایا ہمیں دیکھے تو کہے جب امتی کے کردار کا عالم یہ ہے تو نبی کے کردار کا عالم کیا؟ یہ لے کر جانا. یہ دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. اور ان محافل کا اصل مقصد بھی یہ ہو، نہ لنگر ہوتا ہے، نہ نمود و نمائش، نہ جھنڈیاں، نہ کچھ. اصل مقصد جو ہوتا ہے پیش نظر ہم جب محافل کرتے ہیں
تو ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور کچھ سیکھ کر جائیں، اور سیکھ کر پھر اسے اختیار کر کے بھی جائیں. صرف سیکھے نہیں کہ سیکھ تو لیا ہے جی، موٹر سائیکل میں سیکھتا کتنا 10 سال تھی ہے لیکن چلایا کبھی نہیں. تو بات موٹر سائیکل کے چلایا ہی نہیں. تو یہ سیکھ تو لیا ہم نے، لیکن اسے چلانا بھی، اسے اپنانا بھی ہے. تو اللہ رب العزت آپ کا ہمارا سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے عزیزم حذیفہ نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور آپ سب احباب کو بلایا ہے. تو آپ سب محبت سے خلوص کے ساتھ چاہت کے ساتھ آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت حذیفہ کے علم میں مال میں جان میں عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. جس کے گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور سب دکھ درد مصیبتیں آفات و بلیات دور فرمائے اور سکھ سکون صحت امن سلامتی عافیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.